وہ عظیم رات، سب سے بڑی رات، کئی چیزوں کو لے کر آئی۔ پہلے تو شب ضربت ہے، غم کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے، ابو الائمہ کی ظاہری زندگی کی صحت کی آخری رات ہے، صحت کے ساتھ میرے مولا کی آخری رات ہے۔ اور ہم سب کے لیے صرف مولا حسن مولا حسین یتیم نہیں ہو رہے، ہم بھی یتیم ہو رہے۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، اگر آپ نجف شب رجب میں جائیں اور ان ایام میں جائیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تو وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث لکھی جاتی بالکل باب قبلہ کے پاس کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ امام علی کے لیے کہا گیا کہ میں بھی باپ ہوں، امام علی بھی اس امت کے باپ ہیں۔ دوستو، تو ہم سب کے لیے یتیمی کی رات، یہ رات کئی چیزوں کو لے کے آئی۔ یہ رات 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی رات نہیں ہے دوستو، یہ رات تمہاری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ کئی چیزوں کے ساتھ جس آیت سے میں نے تلاوت کی، ہم روز سورہ پڑھتے، اور پہلی رمضان سے آج 18 رمضان ہو گیا، 19 کی رات آئی۔ یہ رات رکھی گئی اس کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے 365 راتیں پورے سال میں، 365 نائٹس ہے۔ آؤٹ آف 365 نائٹس اللہ نے کسی رات کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے اس رات کے بارے میں۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے اس کی، میں عام بات کر رہا، برا نہیں مانتا، ہم سوچ رہے نہیں کہ یہ رات کیا آ گئی۔ تو یہ رات 365 نائٹس میں یہ سب سے بڑی رات ہے۔ کسی رات کے، میں ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا کہ اللہ نے نہیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے کہ اللہ بول رہا کہ تم نہیں جانتے اس رات کے بارے میں۔ کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ بول دے تم نہیں جانتے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو جاننے کا، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ 1000 مہینوں کا اگزامپل دیا گیا، علماء نے امپورٹنس بتانے کے لیے کہا کہ ایک رات 1000 منتھس کے برابر ہے، 1000 منتھس کے برابر ہے۔ 1000 منتھس بھی سمجھانے کے لیے بولا، اس لیے کہ اس رات کے بارے میں کہا گیا جیسے مظلوم بی بی زہرا کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس رات کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس رات یہ کونین سے لے جا کے ملایا گیا، اس رات اتنی امپورٹنٹ رات ہے، شروع ہو گئی۔ دیکھیے یہ رات اللہ پہلی رمضان کو بھی رکھ سکتا تھا، 2 رمضان کو بھی رکھ سکتا تھا، کیوں اس میں رکھا؟ پہلی سے 18 دن تک ہم کو تیار کیا، کیا بول رہا ہے، ہم کو ریفائن کیا، اس کے بعد یہ رات رکھی۔ پہلی رمضان سے آج 19 کی رات آ گئی۔ اللہ کیا بول رہا؟ روزہ پریکٹس نہیں، روزہ تقوی کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ تقوی یعنی کلین ہونے کا نام ہے، اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے۔ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں، فاسٹنگ یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہ جاؤ، بڑی بات ہے، آپ اتنی 18-19 گھنٹے رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم فاسٹنگ صرف نہیں، اندر سے کلین ہونا، اندر سے ریفائن ہونا۔ کیا اس لیے کہ آج کی رات کی اگر امپورٹنس میں نہیں بتاؤں، میں صرف آپ لوگوں کے لیے تو نہیں پڑھا، دنیا سن رہی مجھے، اب بعد میں بھی سنے گی۔ کوئی ایک بھی اگر آج میری بات پہ عمل کر لے تو آج کے ادارے جعفریہ کی مجلس کامیاب ہوگی۔ ایک بول رہا ہوں، ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج آ جائے کہ رات کو کرنا کیا ہے۔ جب میں آیا ہوں آپ کے پاس پہلی مرتبہ رمضان میں تو مجھے چینج چاہیے، مجھے ایک ریولیوشن چاہیے، مجھے ایک انقلاب چاہیے، یوتھ میں انقلاب چاہیے۔ تو یہ رات اللہ نے پہلی دوسری 8-9 کو کیوں نہیں رکھی؟ کب انسان کو پریکٹس کرتے کرتے ٹائم لگے گا، لگتے ٹائم لگے گا، 18 کو لا کے رکھا، 19 کی رات۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی عجیب مزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہی رات ہے، اللہ نے کیا کہا تم نہیں جانتے یہ رات کیا۔ اگر انہیں وہ بول دیتا، پلیز غور سے سنو، اگر وہ بول دیتا کہ 19 کی رات شب قدر ہے تو پھر وہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ اس کا بولنا کہ تم نہیں جانتے یہ رات کیا ہے، کیا بول رہا یار میں، پلیز۔ اس نے 3 راتیں رکھی، 19 21 23 19 21 23، کہا یہ تینوں راتوں میں تلاش کرو کوئی ایک رات ہے۔ میں کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا آپ سے، تینوں راتوں میں تم کو تلاش کرو، کوئی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے،
شہزادی کونین سے جس کی نسبت دی گئی، اور یہ رات ہمارے امام کی ظہور کی رات بھی. کتنی آسانی سے سنا آپ نے یہ جملہ. ظہور امام کی رات ہے. کل کی صبح پاسبلٹی کہ میرا مولا آ جائے. 4 ڈیٹ سے ظہور کی: عاشورہ، 15 شعبان، شب قدر اور 25 ذی القعدہ. میں نے پورے 27 لیکچر سے یوٹیوب پہ اس امام کے اوپر کہ 4 ڈیٹ سے کوئی ایک ڈیٹ میں امام کا ظہور ہوگا. اس لیے کہ یہ رات ہمارے امام کے پاس ہمارے اعمال بھی آج پیش ہو رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اسی سورہ میں نا اللہ کہہ رہا آسمان سے ملائکہ امر رب لے کر آتے ہیں نیچے. کس کے اوپر آتے ہیں؟ اولی الامر پہ آتے ہیں. اولی الامر کے اوپر آتے ہیں. آپ اور میں اولی الامر نہیں ہیں. ہم تو ایک مرد کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے. یہ رات نماز کی رات، یہ رات ہے کیا؟ یہ رات کی امپورٹنس کیا؟ آپ کے سامنے سارے اعمال ہر کتاب میں وہ نہیں بتا رہا. یہ رات ہماری تقدیر کو بدلنا ہے. سال بھر میں نوک کرتا ہوں اللہ کے ڈور کو. ہر آدمی کرتا، ملینر ہوگا بلینر ہوگا وہ بھی پکارتا. ارے فرعون پکارتا تو ہم کیا بول رہا ہوں. فرعون بھی تو اللہ کو پکارتا تھا اکیلے میں کہ پروردگار بچا لے. وہ اتنا کریم ہے کہ سب کو بچاتا ہے. تو کرنا کیا اس رات؟ یہ رات ہماری تقدیر کو بدلنے کی رات. سال بھر ہم پکار رہے اللہ کو. آج اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے، تو جو مانگے گا میں دوں گا. ستاروں کے مانند، سٹارز کے مانند بھی گناہ ہے. سٹارز کے مانند جو کاؤنٹلیس ہے جو تمہاری دعائیں. یہ عابد غلامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام کا جملہ ہے. اس امام کا جملہ ہے جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. وہ امام کہتا ہے کہ ستاروں کے مانند بھی حاجات ہوں گی، اور آج کے رات تم مانگو گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہاری دعائیں بھی ہوں گی. دوستو ہم کو مانگنا نہیں آتا. کرنا کیا آج کی رات؟ بہت سمپل اور چھوٹا سا 2-3 عمل دے رہا. اس کی امپورٹنس بتانا کہ یہ رات ہم کو کرنا چاہیے. دیکھیں جب رات ڈھلے، فجر آئے، تو ہم کو یہ فیل ہونا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ کیا چیز بولا گناہ معاف ہونا. آپ بولیں گے کہ واٹ آئی ہیو ڈن، میں نے کیا کیا، میرے گناہ کون سے؟ ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ میرے گناہ کیا. کبھی آپ سوچے، رات میں سوتے وقت میں سوچتا کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے. ہم کو دوسروں کے گناہ پہ یاد آتے. کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں سب سے بڑا گناہ گار، میری لینڈ کا میں سب سے بڑا گناہ گار. برا نہیں ماننا، میں یہاں کیا پڑھ رہا اس لیے نام لے رہا. میں میری لینڈ کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں. میں کبھی سوچتا یہ بات؟ کبھی نہیں انسان سوچتا. کیوں نہیں سوچتا؟ شیطان نے ایسا پردہ ڈالا ہے سر کے اوپر. اب بولا یار تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تم پہلی سب پہ نماز پڑھتے ہو، وقت پہ نماز پڑھتے ہو، گھر میں روزہ رکھتے ہو، ڈونیشنز دیتے ہو. جو دیتے نہیں لیکن ذہن میں آتا نا کیا بول رہا ہے. تو یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تمہاری گناہ کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا تو امام علی کبھی یہ جملہ نہیں بولتے ہیں. مولا علی نے کیا کہا؟ پلیز، سب کو پتہ ہے، وہ ایسی دعا ہے کہ سب کو معلوم ہے. کیا کہا مولا نے؟ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو، مولا علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے؟ کوئی سوچ سکتا؟ سوچنا کفر ہے. علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. وہ علی کس طرح مانگ رہا کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ گناہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں. مولا علی اپنے لیے نہیں بول رہے، ہم کو دعوت دے رہے، ہم کو فکر کرنے کے لیے بول رہے کہ میں علی ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا؟ میں علی ہو کے ایسے بول رہا اللہ کو. ہم کبھی بولتے ہمارے تصور میں نہیں. آج کی رات پہلا کام، صدقہ ضرور دو. صدقہ آج کی رات آپ ضرور دو. بیک ہوم فون کر کے بول سکتے بہت اچھا، نہیں بول سکتے یہاں پہ دے. اعمال شروع کرنے سے پہلے صدقہ آج کی رات لازم ہے. میں یہ نہیں بول رہا $1,00,000 دو، $1 دو، 1 سینٹ دو، اس لیے کہ جتنا دو گے اتنا انٹرسٹ ملے گا.
اگر $100 دے گے تو 70,000 ملیں گے. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا. نہیں تو جتنا دو گے اتنا ملے گا. صدقے کے بغیر آج عمل شروع نہیں کرنا. کتنے آپ کو فائدے مل سکتے، بینیفٹس کتنے. پہلی نیت کرو کہ یہ صدقہ میں شب قدر میں زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. سن لو اس کا فائدہ کیا؟ شب قدر ہو گیا، سلامتی امام زمان. دنیا کا دستور کیا؟ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے، میری لینڈ، آپ بولتے اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ فوراً پلٹ کے بولتا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کیا بول رہا ہے؟ آپ خود بولو، نہیں بولتا، آپ فوراً بولتا. بچہ بھی بولے گا کہ اگر آپ اچھے رہو تو آپ بھی بچے کو بولے بیٹا تم بھی اچھے رہو. یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق، مرکز ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ مرکز ہے اخلاق کے. تو اس وقت جیسے ہی آپ نے سلامتی امام زمانہ شب قدر میں کیا، جو دعاؤں کی رات، امام نے پلٹ کے کہا کہ اے میرے شیعہ، اے میرے بھائی، اے میرے چاہنے والے، اللہ تجھے سلامت رکھ. آج کی رات اگر امام میرے لیے دعا کر دے تو سال بھر کی سلامتی ہے. بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے $1 میں. یہ پہلی نیت. دوسری نیت کیا کرو کہ اللہ آج شب قدر میں صدقہ دے رہا ہوں سارے بیماروں کی شفا کے لیے، تو تم بیماریوں سے بچو. شب قدر میں صدقہ دے رہا ہوں اپنے سارے مرحومین کے مغفرت کے لیے، تو وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دے رہے ہیں. 3 ہو گیا. پھر بولا شب قدر میں دعا کر سب کے رزق کے دروازے، آج کی رات رزق کے دروازے کھلنے کی رات، سارے ان کے رزق کے دروازے کھل جائیں. تو اگر تمہارے لائف میں کوئی آبسٹیکلس ہے، کوئی ہرڈلس ہے، تو وہ راستے ایسا کھل جائیں، اس لیے کہ تم نے دوسرے کے لیے دعا کی. اسی طرح 25 نیتیں بتائی گئی، 25 نیت $1 کے ساتھ. اب آپ یہ نہیں بولنا $1 ہوتے یہاں پڑھ رہا اس لیے $1 بول رہا. لندن میں پڑھتا ہوں تو پاؤنڈ، 1 پاؤنڈ بولتا ہوں. تو $1 میں اتنی نیتیں کر لیں. پہلی چیز. اس کے بعد یہ تصور رہنا کہ میرے گناہ معاف ہوں. پلیز غور سے سننا، گناہ معاف ہوں. 2 چیزیں بتا دوں. گناہ کا معافی کیسے ہوتے؟ معافی میں جا کے بولوں اللہ I'm sorry پلیز فارگیو می، وہ معاف کر دو. 4 تصویر دے رہا آج. میں 1-2 گھنٹے کے اعمال نہیں دے رہا ہوں. ٹوٹل اعمال میں آدھے گھنٹے کے دے. آدھا گھنٹہ تو اسپیئر کر سکتے نا اپنے اس امپورٹنٹ ٹائم میں، آدھا گھنٹہ اسپیئر کر. 4 تصویر دے رہا. آج کی رات گناہ کی معافی کے لیے اللہ کا ایک نام ہے، وہ نام کی تصویر پڑھو. 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، منیمم 18 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز. یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ پڑھو. اس کے بعد بولو یا عزیزو یا غفار. عزیزو یہ عجیب تصویر ہے، یا عزیزو یا غفار. 2 ہو گئے. یہ سارے نام ہوئے جو اللہ قرآن میں بار بار استعمال کر رہا کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں عزیز یا غفار ہوں. اس کے بعد کیا بولو؟ یا غفورو یا رحیم، یا غفورو یا رحیم. آخر میں بولو یا ارحم الراحمین. 18 مرتبہ پڑھو. کر کے دیکھو. خالی جب صبح تمہاری نماز فجر پہ اٹھو گے نا تو تم اپنے آپ کو اتنا ریلیکس فیل کرو گے کہ بوجھ تھا جو تمہارے سر پہ چلا گیا. اس لیے کہ اللہ سب سے پہلے چیز، اور کیوں بول رہا میں، امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کے اینڈ میں بولتے، اینڈ میں ذکرہ شفا. علی کا جملہ عابد الرحمن کا جملہ نہیں، مولا دعائے کمیل میں بول رہے اللہ تیرا ذکر شفا ہے. جتنا تم ذکر پروردگار آج کی رات کرو گے تو تمہیں کو شفا ملتی جائے گی. میں کیا بتا، یہ 4 نام پڑھو. اس کے بعد سوری بولنا ہے، اللہ کو جا کے سوری بولنا ہے. انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ چیز ہے نا وہ سوری بولنا ہے. اس بول ہی نہیں سکتا وہ سوری. وہ بولتا میں کیوں بولوں، میں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ کوئی اور تم کو بول رہا کہ تم نے کوئی you have not done anything. Why should I say sorry بولتے ہیں. سوری سب سے بڑی بات ہے. کس کو سوری بولنا ہے؟ اس کو سوری بولنا ہے. کسی اور کو سوری، بندوں کو سوری نہیں بولنا.
سوری اس کو بولنے سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے، پلیز غور سے سنو، اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی تسبیح قبول ہو، آپ یہ چاہتے آپ کی عزاداری قبول ہو، آپ یہ چاہتے کہ شب قدر کی ساری رحمت، یہ ساری بلیسنگ جو اللہ نازل کر رہا وہ آپ کے پاس آئے، کوئی ایسا بندہ ہے امریکہ میں جو بھی سن رہا مجھے کہ آپ یہ بولو کہ آپ یہ نہیں چاہتے دن بھر کے روزے کے بعد آج کی رات آپ اعمال کر رہے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے بستر کو چھوڑ کے آپ مصلی پہ بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں ہیں، کیوں ہے کہ اللہ میری یہ دعا بھی کر لے، یہ دعا بھی سن لے، یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے، یہی ہے نا ہمارا مقصد، یہی ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ یہ مت کرو، یہ ذہن میں مت رکھو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو جاؤں گا جنت میں، اور کون جائے جنت میں۔ ایک چیز یاد رکھو، جو کچھ ہے نا ہماری ساری عبادتیں ہم کیوں کر رہے؟ جنت میں جانے کے لیے، رائٹ؟ یہ مت بولو کہ میں اس کے لیے نہیں کر رہا، یہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا، زیب صرف علی کو دیتا تھا۔ میں کیا بول گیا، یہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ یہ بولنا نہیں میں جنت کے لیے نہیں کر رہا، 200% ہم جنت کے لیے کر رہے۔ اینڈ آف دی ڈے ہر آدمی چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں، اور میں یہ بولوں کہ نہیں، تو وہ صرف تم کو زیب اس لیے نہیں دیتا۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ اللہ میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی، نہ جہنم کے خوف سے کی، تجھے عبادت کے قابل پایا تو کی۔ آج کی رات ہر آدمی عبادت کر رہا صرف اس لیے گناہ کی معافی کہ اللہ تو مجھے معاف کر۔ آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زبان سے نکلے اور دعا قبول ہو جائے؟ ہم یہ چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ یہ جو نہیں چاہتا کہ میری دعا قبول ہو، اس کے لیے اللہ کی پلیز 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 غور سے سنو، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کسی اور کو سوری بول کے جانا ہے ہم کو۔ ابھی تک آپ نہیں سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پہلی شب قدر ہے، ادارے جعفریہ میری لینڈ سے بول رہا ہوں، پہلی شب قدر کی رات، تو جب آپ پہلی شب قدر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ مت کرو، یہ مت بولو کہ میں اللہ کو تو بول لوں گا اور کسی کو نہیں۔ پہلی سوری کس کو بولو گے زمین پہ آواز شروع کرنے سے پہلے؟ اپنے ماں باپ کو۔ آپ نے بہت ایزی لے کے سنا، گو ٹو یور مدر، گو ٹو یور مدر، گو ٹو یور ڈیڈ، ان کے پیر پکڑو، ان کا ہاتھ پکڑو اور بولو ماں تو مجھے معاف کر۔ باپ ڈیڈی کو بولو معاف کر۔ کیوں؟ آپ بولیں گے میں نے کیا کیا ماں کے ساتھ؟ What I have done؟ کبھی تو اپنی زندگی میں اپنی آواز کو بلند کیا؟ کبھی تو آواز بلند کی ماں کے سامنے؟ کبھی تو ایسا ہوا کہ میں بیٹھا رہا، میری بوڑھی ماں کھڑی ہوئی تھی، میرا باپ کھڑا ہوا تھا؟ کبھی تو ایسا ہوا کہ ماں کو تم نے اپنی زبان سے ہرٹ کیا ہو، وہ بیکاز مدر ہے تمہاری، باپ ہے تمہارا، کچھ نہیں بول سکتا؟ کبھی تو ہوا زندگی میں؟ آج کی رات اللہ اسی کے گناہ معاف کرے گا، اسی کی دعا قبول کرے گا جس نے ماں باپ کو سوری بولا، اس لیے کہ عابد بن رامی نہیں بول رہا، یہ میرا معصوم امام بول رہے۔ آج اگر تم جا کے اللہ کو سوری بول رہے، اگر تم آج امام علی کی عزاداری کر رہے، تمہارے دل میں مولا علی کی اگر محبت ہے تو کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ چھٹے امام کا جملہ کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ آج کی رات تمہاری دعا قبول نہیں ہے، 1 سال سٹرگل کرو گے، اگر تمہارے گناہ معاف نہ ہو تو سب سے پہلے ماں کے پاس جاؤ، گو ٹو یور مدر، گو ٹو یور مدر، جا کے بولو مام آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ یو۔ اگر تمہاری ماں تم کو معاف کر دے، تمہارا باپ تم کو معاف کر دے، اس کے بعد اللہ معاف کرے گا۔ تم ماں کو ہرٹ کر کے، باپ کو ہرٹ کر کے، زمزم کا پانی پی کے کعبے کے اندر بیٹھ کے دعا مانگو تو دعا قبول ہو۔ You understand what I say؟ مولا علی علیہ السلام اس کو کبھی بھی سینے سے نہیں لگائیں کہ جس نے ماں باپ کو ہرٹ کیا۔ بہترین موقع آج کی رات آئی ہے اب ہم سب کے لیے کہ جس سے سوری ٹو یور ماں۔ ایک فون اٹھاؤ یار، ایک فون اٹھاؤ۔ اگر ماں باپ تمہارے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جب تم اللہ کیا بول رہا، پلیز قرآن کی آیت ہے جس کو روز 10 دفعہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار، جملے سنو، پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر ایسے جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ کیا بول گیا اللہ، کیا بول رہا اللہ؟ ہم کو احساس ہے
ہم کو فیلنگز ہے. آج کی رات ہم بیٹھے ہوئے اللہ پلیز فارگیو می، وہ کنڈیشنز ہے، کنڈیشنز کے بعد اللہ معاف کرے گا. وہ شیعہ نہیں، اتنی بڑی بات بول رہا، وہ شیعہ نہیں جو مولا جی کا شیعہ نہیں، جو ماں باپ کو ہرٹ کرتا. پہلے آج سوری بولو ٹو یور مام. دیکھو جب تک انسان اکیلا رہتا پھر بھی بہتر رہتا، کسی کے پریشر میں آ کے بھی بولتا. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا کہ میرا کھانا ہی نہ بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لازم ہے. تو کسی کے پریشر میں آ کے بولتا، اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر ماں تمہارے ساتھ ہے، ساتھ جا کے بولے شی از مائی مادر، بولے یہ میری ماں ہے، اینڈ ہے، ماں کے علاوہ کچھ نہیں. ماں کا ہاتھ سر پہ رکھا، اپنا ہاتھ ماں کے پیروں پہ رکھا، پھر بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے. تم دیکھنا تمہاری زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے گا. خالی ماں، یہ میں نہیں بول رہا، پلیز آپ، ہم سب امام کے چاہنے والے ہیں. ہمارے پاس نص سے معصوم ہے، نص سے معصوم. مولا حسین چاہے تو ایک سیکنڈ میں شہزادہ واپس آ سکتا تھا. اس وقت کا امام وقت ہے، حجت خدا ہے، امام زمانہ ہے حسین. کیا کہا؟ ابھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں. کیا کہا؟ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، اللہ کا رسول مولا حسین، کہ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تم دعا کرو. اب اس کے بعد تو کوئی ایفن بٹ ہے ہی نہیں. کیا بول گیا میں یار، کیا بول رہا ہوں؟ کوئی ایفن بٹ نہیں ہے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو، ماں بولتے ہیں ماں کو ہاتھ کر کے شب قدر میں تم ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، اللہ تمہارے ہاتھوں پہ رحمت نازل ہی نہیں کرے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. سب سے پہلی چیز اپنے ماں باپ سے معافی مانگو آج کی رات. اگر یہاں ماں باپ نہیں ہے، اب امریکہ میں ماں باپ، انڈیا پاکستان میں، ایک کال کر لو، جسٹ کال دیم اینڈ سے ماں آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ یو. بابا کو، اپنے باپ کو بولو بیٹا بابا معاف کر دو، اگر میں نے آپ کو تکلیف دی ہے پوری زندگی بعد، شب قدر ہے، پلیز فارگیو می. اس کے بعد جاؤ مصلی پہ. جب تم معافی مانگ کے جاؤ گے نا تو اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ عطا کیسے کرتا. ایک چیز یاد رکھو، بہت بڑا جملہ، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے. بہت بڑا جملہ، آپ سمجھے جو سمجھا. بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے اپنے بندوں پہ رحمت نازل کروں. وہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا. آج کی رات رحمت کی رات ہے. اچھا آپ بولیں گے کہ اگر ماں باپ زندہ نہیں، مر گئے، تو ان کے لیے کیا کرنا؟ چھوٹا سا ایک عمل دینا بس، یہ کر کے دیکھنا کل کی صبح کو، اینڈ لیٹ می نو ٹمارو ایوننگ. جب آپ کل آنا تو آپ مجھے بتانا آج کی رات کیا عمل کریں. 10 منٹ کا صرف 10 منٹ 5 صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے ماں باپ مر گئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا جو آج کی رات کا سورہ ہے، اور 11 مرتبہ سورہ خلق پڑھو. ویری سمپل. 11 علم، 11 مرتبہ سورہ الحمد، 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 11 مرتبہ سورہ کوثر. پھر 4 صلوات. سوری، سورہ خلق، سورہ انا انزلنا اور سورہ خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد، جسے سورہ توحید بھی بولتے ہیں، اخلاص بھی بولتے ہیں. یہ پڑھو. پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار آج شب قدر ہے. اچھا اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھو، وارث پڑھ لو 4 منٹ کی. یہ ٹوٹل پیکیج میں جو دے رہا آپ کو 15 منٹ کا دے رہا، جسٹ 15 منٹس. یہ کرو، لیٹ می نو ٹمارو، لیٹ می نو. لاسٹ ایئر جب میں نے بولا، آپ یقین کرو میری بات پہ، یقین کرو میری بات، جسٹ ٹرسٹ می، جسٹ ٹرسٹ می. لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، اس لیے کہ شب قدر کی رات وعدہ معصوم کا کہ جو مانگے گے ملے گا. جو 10-10 12-12 سال سے جن کی لائف میں آبسٹیکلز تھے، ایسا اللہ نے راستے کھولے. کیوں کھولے؟ یہ رات کا وعدہ ہے اس کا کہ میں رحمتوں کو نازل کروں گا. تم آؤ میرے کو اپروچ تو کرو، کم ٹو می، کم ٹو می. اللہ بولے کم ٹو می، آئی ول سالو یور پرابلم. لیکن آؤ تو آؤ. ایسی آؤ جیسے ہو رہا تھا. کیا بول رہا ہوں میں؟
سر اٹھا کے مت آؤ، ایسے آؤ جیسا حورت. انشاءاللہ کل سننا حور کا مقصد کیا تھا سوری کا، اس لیے کہ ابھی کل سے 3 دن رہ گئے، مجلسیں کدھر گزر گئی، وقت کدھر گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو جاؤ اور دعا مانگو، یہ عمل کر کے زیارت امام حسین. اب سن لو پلیز، ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم ہو گیا. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے شب قدر کا واسطہ، مولا علی علیہ السلام کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، دونوں شہزادیوں کا واسطہ، جتنے واسطے دے سکتے دو. مولا عباس جتنے دے سکتے دو. واسطے دینے میں شرماؤ مت، اس لیے کہ ہماری عبادت ناقص ہے، ان کے ناموں سے ہماری عبادت قبول ہوتی. میں کیا بول رہا ہوں؟ مولا علی کا واسطہ دو، مولا عباس شہزادیوں کا واسطہ دو، اور دے کے بولو کہ ان کے واسطے سے میری دعا قبول. واسطہ دینے کے بعد یہ بولو کہ پروردگار آج کی رات کا واسطہ، تو میرے ماں باپ پہ آج رحم کر دے. کچھ مت بولو، شب قدر ہے، تو میرے ماں باپ پہ رحم کر دو اپنی لحد میں، اور سارے مرحومین کو. آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء یہ بولتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کر کے زیارت امام حسین پڑھ کے شب قدر کی رات کو اپنے مرحومین کی، اپنی ماں اپنے باپ کی لحد کے لیے تم گفٹ کر رہے، تو 70,000 رحمت کے فرشتے آسمان سے رحمت کے ہیوی شاور، جس کو بولتے بارش، رحمت کی شاورز ہوتے، بارش ہوتی ان کی لہر میں قبرستان پہ. تمہارے ماں باپ کی لہر میں 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا ٹسٹ لے کر رحمتوں کو لے کے جاتے. تمہاری ماں آنکھوں کو کھول کے پوچھتی، میں مثال دے رہا، آنکھوں کو کھول کے تمہارے ماں تمہارا باپ پوچھے گا کہ یہ رحمت آئی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ آج شب قدر کی رات ہے اور تیرے بیٹے نے یہ تحفہ بھیجا، زیارت امام حسین کا، سورہ الحم کا، سورہ انزلنا کا اور سورہ اخلاص کا، تجھے یہ تحفہ بھیجا. اس کے بعد اللہ وہ حجابات کے پردوں کو ہٹاتا، ماں کو بیٹا بتاتا، بیٹی بتاتا. دیکھ تیرے بیٹے، ایک عرصے کے بعد ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے تو وہاں سے دعا دیتے کہ پروردگار آج یہ عظیم رات میں اللہ نے میرے بیٹے نے میرے اوپر رحمت بھیجی، اب تو اس پہ رحمت کر دے. ماں کی دعا ایسے قبول ہوگی، باپ کی دعا ایسے قبول ہوگی. اگر شب قدر میں تم نے کیا، یہ عمل کرو، زیارت امام حسین پڑھو. اس کو کنٹینیو کروں گا کل.